اسرائیل کی فوج اور نتن یاہو کو اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اور ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کسی بھی طرح وہ کوئی ایک بڑی کامیابی سمیٹیں، کوئی ایک بریک تھرو کا اعلان کریں کسی بھی طرح کہ وہ ایران کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اب تک وہ کامیاب ہونے کے بجائے ناکام ہیں اور ایک جنگ ہے جو کہیں زمین پہ کہیں زمین کے نیچے موساد اور ایرانی انٹیلیجنس کے درمیان اس وقت چل رہی ہے اور بہت ہی شدید چل رہی ہے اور اس میں اب تک ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران کو اپنا ایک بہت ہی اہم ایسٹ بچانا ہے اور اسی پہ نظر ہے اس وقت اسرائیل کی موساد کی۔ نتن یاہو نے موساد کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ کسی بھی طرح یہ پتہ لگائے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ کہاں ہیں، کسی بھی طرح ان کے کوارڈینیٹس حاصل کیے جائیں، ان تک پہنچا جائے اور انہیں کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ایران کی انٹیلیجنس اس کی راہ میں ایک بہت بڑی دیوار کے طور پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اس کی راہ میں بہت بڑی دیوار کے طور پہ کھڑے ہیں اور اب تک ان کی ایک مؤثر قسم کی حکمت عملیوں کی وجہ سے موساد بالکل کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ یہ تک پتہ نہیں لگا سکی کہ مجتبیٰ خامنائی اس وقت کہاں ہیں، کس شہر میں ہیں، کس مقام پر ہیں، وہ خفیہ لوکیشن کیا ہے، کہاں ہے جہاں پر مجتبیٰ خامنائی کو رکھا گیا ہے۔ لیکن آج مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے ایک حج کے موقع پر ایک بہت ہی بڑا پیغام دیا گیا ہے اور وہ پیغام ایرانی قوم کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور اس میں بہت ہی صاف الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دی گئی ہے، جواب دیا گیا ہے، واشکاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے قدم اکھاڑ دیے گئے ہیں، امریکہ کو اب مشرق وسطیٰ میں کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ کسی ملک کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر سکے گا، کسی ملک کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا اور امت مسلمہ کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ اور اسرائیل کے بارے میں مجتبیٰ خامنائی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ریاست اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس کا حال بہت ہی برا ہونے والا ہے، اس کا حشر بہت ہی خراب ہونے والا ہے اور دنیا دیکھے گی کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے اور مسلم امہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور پوری دنیا کی قیادت کر رہی ہے۔ اب یہ جب بیان آیا ہے تو دوبارہ ایک انٹیلیجنس کی سطح پر موساد میں ایک پھر کھلبلی مچ گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیان مجتبیٰ خامنائی نے کس طرح دیا، کیسے دیا، کہاں سے پہنچایا گیا، کن لوگوں نے جاری کیا، اب اس کی کھوج لگانا شروع کر رہے ہیں تاکہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے وہ اس بیان سے شروع کریں اور پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں کہ مجتبیٰ خامنائی کہاں موجود تھے جہاں سے انہوں نے یہ بیان دیا اور یہ بیان کہاں سے منظر عام پر آیا۔ لیکن ایرانی انٹیلیجنس اور ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک ایسا جال بچھایا ہوا ہے جس جال میں کوئی بھی قدم رکھے گا اور مجتبیٰ خامنائی کی طرف بڑھنے لگے گا تو پہلے قدم پہ ہی پھنس جائے گا اور اس کو آگے کوئی سرا نہیں ملے گا۔ موساد نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی گھر کے بھیدی کو تلاش کیا جائے، اندر کا کوئی بندہ ڈھونڈا جائے جو یہ بتا سکے کہ کہاں ہیں اس وقت مجتبیٰ خامنائی اور کہاں سے وہ اس وقت ایرانی قیادت کو لیڈ کر رہے ہیں، کہاں سے وہ اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، لیکن اب تک وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ جو مختلف قسم کی رپورٹس آئی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، وہ بتایا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی ایک بہت ہی سیکرٹ لوکیشن پہ ہیں، خفیہ مقام پر ہیں۔ یہ ایک بنکر ہے جہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی الیکٹرانک ڈیوائسز نہیں ہیں، کوئی گیجٹس وہاں پر نہیں ہیں اور وہ صرف اسی لیے وہاں پر کوئی گیجٹس یا کوئی کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی گئی ہے تاکہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور کسی طرح کا بھی ان کے قریب کوئی دھماکہ نہ کر دیا جائے یا کسی طرح سے بھی کسی چیز کو ہیک کر کے یہ ان کی آواز نہ سن لی جائے، ان کی تصویر نہ دیکھ لی جائے اور یہ نہ معلوم کر لیا جائے کہ وہ اس وقت کس قسم کے مقام پر ہیں، اس مقام کی ساخت کیا ہے، وہاں پر لوگ کون سے ہیں، ان کے قریبی کون سے لوگ ہیں اور وہ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس طرح کے مقام پر ان کو رکھا گیا ہے۔ اب اس سب سے بچنے کے لیے نہ وہاں پر موبائل فون ہے، نہ وہاں پر کوئی ٹی وی ہے، نہ وہاں پر کوئی گیجٹ ہے، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ان کے قریب نہیں ہے، بلکہ دور دور تک ان سے کوئی کسی قسم کا گیجٹ اور الیکٹرانک ڈیوائس نہیں رکھی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مجتبیٰ خامنائی محفوظ رہ سکیں۔ اب جو نظام ہے پیغامات کی ترسیل کا وہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا رکھا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک تحریر اور وہ تحریر ان کا پیغام ہوتی ہے، وہ تحریر سپرد کی جاتی ہے انتہائی باوفا انسان کو اور انتہائی ان کے قریبی اور بااعتماد شخص کو
اور اس کے بعد وہ شخص پہلے پیچیدہ نظام سے گزارتا تھا، مختلف ہاتھوں میں ہی جاتا تھا خط، مختلف بااعتماد لوگوں کے پاس جاتا تھا، اور اس کے بعد کہیں سے مختلف جگہوں کا سفر کرتا ہوا پھر اس شخص تک پہنچتا تھا جس شخص کے لیے وہ خط مجتبیٰ خامنہئی نے خود تحریر کیا ہوتا تھا، اور اس میں اس کے لیے ہدایات ہوتی تھیں کہ آگے کس طرح کام کرنا ہے یا مختلف قسم کے امور کو کس زاویے سے دیکھنا ہے، کس طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن اب اس نظام کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ مزید پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، اور جو بیچ میں بہت سارے کوریئر تھے، یعنی بہت سارے لوگ اس میں انسانی کوریئر کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے، ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، ان کی تعداد کو توڑا گیا ہے، ان کی تعداد کو بکھیرا گیا ہے، اور جو ترسیل کا عمل ہے پیغام کی اس کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ وقت طلب بھی ہے۔ بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے مجتبیٰ خامنہئی کے پیغام کو ان کے اس شخص تک پہنچانے کے لیے جس کے لیے وہ پیغام وہ لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح جب وہ شخص وہ پیغام وصول کرنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک جوابی خط تحریر کرتا ہے، تو وہ خط بھی مختلف جگہوں سے گزر کر اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی تک پہنچتا ہے، اور جس نظام کے تحت گزر کر پہنچتا ہے وہ بھی انتہائی پیچیدہ ہے، طویل ہے اور مشکل ہے۔ اور یہ پیچیدہ نظام ایسے ہی نہیں تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے، کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے والد بھی تھے اور سپریم لیڈر تھے، جو ایک امریکہ اور اسرائیل کے ایک مشترکہ حملے میں اپنے رفقا اور اہل خانہ سمیت شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت کے مقام کے حوالے سے گھر کے بھیدی نے ہی خبر دی تھی، اور اس نے بتایا تھا، اور گھر کے بھیدی نے ہی بتایا تھا کہ اس وقت آیت اللہ علی خامنہئی کہاں پر موجود ہیں، کس وقت وہ وہاں داخل ہوئے ہیں، ان سے ملنے کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کون سا وقت ایسا ہے جو بالکل مناسب رہے گا ان کو شہید کرنے کے حوالے سے اور ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے۔ اور یہ جب جو ایک کوآرڈینیٹس، ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس اور ٹائمنگ بھیجی گئی، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شیئر کی گئی، تو اس کے بعد وہاں پر ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا گیا، اور اس میں آیت اللہ علی خامنہئی اپنے رفقا اور اہل خانہ سمیت شہید ہو گئے۔ بتایا جا رہا تھا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان کو باقاعدہ 2-3 سال سے ٹریک کیا جا رہا تھا، جن ٹریفک سگنل سے وہ گزرتے تھے ان ٹریفک سگنلز کی فوٹیجز حاصل کی جاتی تھیں، جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے تھے ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹس حاصل کی جاتی تھیں، ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد AI کو یہ پیٹرن دیا گیا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس سارے پیٹرن کو جب پڑھا گیا، دیکھا گیا، تو اس کے بعد اس نے چند سیکنڈز کے اندر ہی بتا دیا کہ اس وقت کون کون سے لوگ کہاں کہاں موجود ہوں گے، کب کب آئیں گے ملنے، اور کون سا وقت ایسا ہے جس میں ان کو وہاں حملہ کیا جائے تو سب سے زیادہ کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے، اور ایران کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے ایک حملہ کیا ایران میں، اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کے رفقا اور اہل خانہ کو شہید کر دیا، اور ان کا وہ حملہ بظاہر کامیاب رہا، اور انہوں نے اپنی جو ایک رجیم چینج کی کوشش کر رہے تھے اس میں وہ کسی حد تک بظاہر کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد اسی طرح جب صورتحال اب دیکھی جا رہی ہے، اسی تناظر میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے جو قریبی رفقا ہیں اور جو دوست ہیں اور جو ایرانی پاسداران انقلاب ہے، جب وہ اس کو بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے، سارے حالات کا، تو دیکھ رہی ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو بھی اسی پیٹرن پہ کہیں خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا غیر معمولی احتیاط برتی جا رہی ہے، اور اسی لیے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کسی قسم کی پبلک اپیرنس نہیں دے رہے اور بہت ہی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اور اب تک جو ایک جنگ ہے موساد اور ایرانی انٹیلیجنس کے درمیان، اس میں ایرانی انٹیلیجنس کامیاب ہے، اور نتن یاہو سر پیٹنے کے باوجود، اپنا پورا زور لگانے کے باوجود، تمام طرح کے وسائل استعمال کرنے کے باوجود مجتبیٰ خامنہئی تک پہنچنا تو دور، ان کا کھوج لگانے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔